مجھے بہت افسوس ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 قانون اور تحفہ آج پیپل پارٹی کے ہاتھوں جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بارڈر کس کے پاس ہے؟ یہ بارڈر مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ اور پھر یہ بارڈر مینجمنٹ اتنی کمزور کیسی ہوئی کہ اتنے لوگ آ گئے؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی معدنیات جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہے اس پہ قبضے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کسی طور پر اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے، ہم آپریشن نہیں چاہتے، ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں۔ جو قائد اعظم کی کمٹمنٹ تھی اس دھرتی کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، ہم بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ آج وہ پاکستان نہیں ہے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 14 اگست کو حقیقی آزادی کے طور پر بنائیں گے اور ہم یہ عہد کریں گے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ اس میں چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں، اس میں قانون کی حکمرانی نہیں، اس میں عوام کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، اس وقت اس ملک میں کوئی منٹ کا نظام نہیں۔ ہم عہد کریں گے اس دن کہ وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو قائد اعظم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، تو ہم تحریک انصاف 14 اگست کو قائد اعظم پاکستان کے طور پر ایک حقیقی آزادی کے طور پر بنائیں گے۔ اور ہمارا لیڈر عمران خان، اس کی اگر اس ملک کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ ہے، جو اس کا نظریہ ہے، وہ وہی نظریہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا اور قانون کی حکمرانی ہو۔ تو اس لیے کہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ 14 اگست ہم قائد اعظم کے پاکستان کا حقیقی آزادی کا ہم بنائیں گے۔ اور میں اپنے تمام پارٹی عہدیداروں، ورکروں اور تمام اپوزیشن پارٹیوں سے کہتا ہوں کہ 14 اگست کو نکلنا ہے پاکستان کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے۔ میں 2 باتیں اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ آج ہماری میٹنگ ہوئی پارلیمانی پارٹی کا، اور اس پہ جو اس وقت خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ایک نیا قانون بھی پاس ہوا، اور نئے قانون میں جتنے اختیارات دی گئی کہ 3 مہینے کسی کو بغیر کسی اس کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ تھوڑا بہت جو علمی کنور صاحب کے امینڈمنٹ آئے ہمیں اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے، لیکن جناب اسپیکر میں پوچھنا چاہتا ہوں جو قانون کی ہمیشہ حکومت ہے جو مس یوز کرتی ہے، اس وقت ATC کی قانون بنی ہے، مجھے بتایا کہ کتنے اس وقت دہشت گرد جو ATC قانون کی جنہوں وہ سامنا کر رہے ہیں، ہمارے تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ آپ جب کسی تاریخ پہ دیکھو تو ETC عدالت میں تو جلسہ لگا ہوتا ہے، اور جس طرح ہماری ابھی جنید اکبر صاحب نے کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی دیرے میں تقریر کرتا ہے اور اس کے اوپر ATC کے دفعے لگتے ہیں، تو اس طرح قانون سازی جو ہے نا یہ مس یوز ہوتی ہے، یہ پولیٹیکلی وکٹمائز کرتی ہے اور یہ اپنے اپوننٹ کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس قانون سازی کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم پیپل پارٹی سے ہمارے محترم اسپیکر صاحب بھی رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی رہے ہیں، کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ تھا، اس وقت جس طرح یہ قانون سازی ہو رہی 1973 آئین کدھر گیا؟ اس وقت تو عملاً 1973 کے آئین کو ختم کیا گیا ہے۔ اس وقت تو کسی طور پر 26 آئینی ترمیم کے بعد تو 1973 کا آئین ختم ہو گیا ہے، اس کی کوئی شے نہیں رہ گئی۔ کیا جو آپ کے قائد نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا تھا، آپ ہی کی پارٹی نے اس تحفے کو ختم کیا، اس نظریے کو ختم کیا، اس قانون کو ختم کیا، اور آپ اس پہ حصیدار ہیں کیونکہ آپ کو اقتدار کی مزید پسند ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 قانون اور تحفہ آج پیپل پارٹی کے ہاتھوں جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے صوبے میں اس وقت خواجہ آصف صاحب ابھی نہیں ہیں، اس دن وہ بات کر رہے تھے۔ دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں، جو فاٹا میں اس وقت کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں آپ ہمارے جذبات کو دیکھیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم کسی طور پر وہاں دہشت گرد اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہمارے امن کو برباد کرے۔ ہمارے لیے آپ
جو جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں وہ علاقہ تو مارکیٹ سے بہت دور ہے. ہمارے پاس صرف ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک ہمارا کاروبار ہو. تو اس پہ تو آپ نے مہربانی یہی کی ہے کہ وہاں تو آپ نے ہمارا کاروبار ختم کر دیا, وہاں تو افغانستان کے ساتھ تعلقات آپ نے ویسی بگاڑ دی. اور اس وقت جو پاٹا جو ہمارا مرج ایریا ہے اس جس علاقے میں اس وقت آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے یا باجوڑ میں آپریشن شروع ہو گیا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بارڈر کس کے پاس ہے؟ یہ بارڈر مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ اور پھر یہ بارڈر مینجمنٹ اتنی کمزور کیسی ہوئی کہ اتنے لوگ آ گئے؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی معدنیات جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہے اس پہ قبضے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم کسی طور پر اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے, ہم آپریشن نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت وہاں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بارڈر مینجمنٹ کو مضبوط کریں, آپ ہمیں کاروبار کے مواقع دیں اور جو آپ کی فارن پالیسی ہے اپنی فارن پالیسی کو ریوزٹ کریں. یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت آپ کا ہے. بھائی صوبائی حکومت تو آپ ہمارا ہے. اگر کوئی آپریشن سوابی مردان چارسدہ یا دیگر سیٹل ایریا میں ہوتا ہے تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. جو بارڈر ایریا کے اوپر آپ کا ایک پورا پیراملٹری فورسز, آرمی فورسز, چیک پوسٹ ہیں, کیسے لوگ آ جاتے ہیں؟ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں نمبر 1 جو آپریشن ہو رہا ہے وہ وفاقی حکومت کر رہا ہے اور وفاقی حکومت سے ہم بھی مطالبہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ہمارے اوپر گولیاں برسائیں, آپ جو ہے ناجائز طور پر لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کریں, آپ لوگوں کی پراپرٹی ڈیمیج کریں, لوگوں کی بچیاں, ہمارے خواتین, ہمارے بوڑھے وہ گھر سے بے گھر ہوں. آپ ضروری اس بات کی ہے کہ آپ اس کی جو اصل حقائق ہے, جو بنیاد ہے, وہ اپنی پالیسی کو آپ شفٹ کریں, اپنی پالیسی شفٹ لے کے آئیں. جب آپ ہماری حکومت میں کسی طور پر ہماری حکومت میں 3 سال ہماری حکومت رہی, کوئی بم دھماکہ نہیں تھا, کوئی ڈرون اٹیک نہیں تھا اور کاروبار پروان چڑھا رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 1.7 بلین روپیز جو ہے نا ہمارا بزنس بڑھ گیا تھا. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں اور آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اجلاس کے بعد ہم واک آؤٹ کریں گے, احتجاج کریں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہماری افغان پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کرے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں امن کا موقع دیں, ہم کسی طور پر آپریشن نہیں چاہتے. آپ نے ہمیں جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اسپیکر صاحب, کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جو مرج ایریا ہوگا اس میں ہم آپ کو آپ کی 1000 روپے دیں گے 10 سال میں. کتنے پیسے آپ نے وفاق دیے ہیں؟ آپ نے این ایف سی ایوارڈ میں ابھی 14% سے ہمارا 19% بن گیا, کیونکہ جو ہماری مرج ایریا سیٹل ایریا کے ساتھ خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج ہو گیا تو جو ہمارا این ایف سی میں شیئر ہے وہ 19% بن گیا ہے. ابھی تک وہ نہیں دے رہے ہیں. ایک سرتاج عزیز کی جو کمٹمنٹ تھی, جو کمیٹی تھی, اس میں کمٹمنٹ یہ کی گئی تھی کہ ہر صوبہ اور وفاق این ایف سی ایوارڈ میں سے 3% جو ہے نا وہ فاٹا میں خرچ کرے گا. تو ابھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نمبر 1 میں ختم کرتا ہوں, میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ نمبر 1 آپ این ایف سی ایوارڈ میں ہمارا 3% شیئر کو بحال کرے. نمبر 2 آپ جو 1000 بلین آپ نے کمٹمنٹ کی تھی اس کمٹمنٹ کو پورا کرے. آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کے لیے روزگار کے مواقع اور وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے خصوصی اقدامات کریں, اس کو آپ پورا کریں. اور اس کے ساتھ ہم کسی طور پر, چونکہ عمران خان کی پالیسی ہے, یہ پارٹی عمران خان کی ہے, اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کس قسم کا آپریشن ہے تو ہم اپنی طرف سے, اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کریں گے کہ آپریشن کو پوری طور پر ختم کیا جائے, امن کو موقع دیا جائے.